فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت۔ پر حضور رحمت بنے تو ذرا وہ بھی منظر کشی ہے، ذرا دیکھ لو۔ امیرا نال کر لیندا محبت ہر کوئی یارو، امیرا نال کر لیندا محبت ہر کوئی یارو، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا عبس وتولی، یہ وہ واقعہ ہے جب حضور کی بارگاہ میں غلام، غریب اور کنگال قسم کے لوگ دولت اسلام لے کر حضور کے چار چفیر بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ کی سرزمین تھی، غربت ہے، افلاس ہے، غریبی ہے، کپڑے چیتھڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے غریب لوگ حضور کی دربار میں بیٹھے۔ مکہ کے لوگ سردار ٹائی پاتے ہیں، اے محمد اگر ان لوگوں کو اپنی دربار سے اٹھا دو تو ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کے دین کی خدمت بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ ان وفاداروں جانثاروں کو دور نہ کرنا، ہمیں ان کے ایمان اور دولت کی کوئی غرض نہیں ہے، جو میرے غریب بندوں سے نفرت کرتے ہیں، جو آپ پر فدائیانہ قربانیوں کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ ایسا پڑھ کے ذرا دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری کوئی غرض نہیں ہے، ویسے بیٹھنا تو بیٹھ جاؤ ان غریبوں کے ساتھ، ورنہ نہیں۔ اور دولت مندو، نبی کی امت کے غلاموں کا، غریبوں کا خیال رکھا کرو۔ اللہ کی قسم کبھی دیکھو میلاد کون مناتا ہے؟ کبھی امیروں کے گھر میں دیکھا ہے؟ 100 میں سے کوئی آپ کو ایک نظر آئے گا۔ غریبوں کے گھر میں میلاد ہوتے ہیں، جو خود کو حضور کا منگتا اور حضور کا امتی اور حضور کا غلام سمجھتے ہیں، وہ نبی سے محبت کرتے ہوئے۔ میلاد پہ کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ فقط وہی نکلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم غلام ہیں۔ غلام کا کام کیا ہے؟ اپنے آقا کی مدح و سرائی کرنا ہوتی ہے۔ اولاد کا کام باپ کی تعریف و خدمت کرنا ہے، اس شاگرد کا کام استاد کی تعریف و عظمت بیان کرنا ہے، مرید کا کام اپنے پیر کی عظمت بیان کرنا ہے۔ ارے امتی کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے نبی کی تعریف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، ہمارے نبی کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ حضور نے نہ تو حضرت بلال کو دور کیا، ابو جہل کی منتیں نہیں کی کہ لیا تو ایمان، ہم تیری ہر بات مانتے ہیں۔ واللہ با خدا میرے نبی نے حضرت حسین کو قریب بٹھایا۔ میں کس حضور کے غریب امتی کا نام لوں، حضور کے غلام اور صحابی کا جس کو میرے آقا نے سینے سے نہ لگایا۔ غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔
اللہ نے فرمایا وعدہ کیا، تم لوگوں نے کیا کیا؟ وعدہ کیا ہے، ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے، بتاؤ کیا تم نے اقرار کر لیا اور یہ بھاری بھرکم ذمہ داری قبول کر لی کہ نہیں کر لی؟ قالوا اقررنا قال فاشہدوا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ ہمارے مالک ہم نے اقرار کر لیا، یہ بات پکی ہو گئی۔ بات کیا ہو گئی؟ پکی ہو گئی نبیوں سے۔ اچھا جو نبی بات کرے وہ سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے؟ 1,24,000 سے کم و بیش جتنا نبی ہے، اللہ کی قسم ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں آخری نبی کا، ہم امت ہیں اس نبی کی، مگر ہمارا ایمان سب نبیوں پر ہے۔ اور سب نبیوں پر کیا ہے؟ سارے نبی سچے ہیں، بولو نا، سارے نبی سچے ہیں۔ یہ جو عیسائی، یہ جو یہودی ہیں تو کتابی، مانتے تو نبیوں کو ہیں لیکن ہمارے نبی کی انسلٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ماننے کے باوجود بھی یہ کافر ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے جب میرے نبی کا دین آ گیا ہے، اس دین کے سوا اب کوئی دین کی ضرورت نہیں رہی۔ جب نبیوں کو پابند کر دیا گیا تو اب اس کے امتی کیسے اپنے دین پہ چل سکتے ہیں؟ اب نہیں چل سکتے۔ لیکن ہم کفار کی نقلیں اتارتے ہیں، وہ دین نے جو صورت دی، جو سیرت دی، جو حسن دیا، جو خوبی دی، جو کردار دیا، وہ اپنائیں، اسی میں دنیا تیرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، تیرے تابع ہو جائے گی۔ جنہوں نے بھی اللہ رسول کو راضی کیا، دنیا تابع ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہتا، یاد دہانی کرا دیتا ہوں، آصف بن برقیہ میرے نبی کا امتی تو نہیں تھا نا، یہ تو پہلے دور کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، ان کا وزیر تھا، ان کا خلیفہ تھا، ان کا کاتب وحی تھا، ان کا درباری تھا نا، جس نے کہہ دیا کہ حضرت اگر آپ حکم فرمائیں، اجازت دیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور جو تخت پڑا ہے ملکہ بلقیس کا، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ نبی کا فرما بردار تھا یا حکم عدولی کرنے والا تھا؟ یقیناً فرما بردار تھا۔ لوگوں جو اپنے نبی کی فرما برداری میں وقت گزار دے، ان کی عزت و عظمت کا، ان کی شان، ان کے علم کا، ان کی طاقت و قدرت کا عالم یہ ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے کائنات میں جو ہے تبدیلیاں اس طرح لا سکتا ہے جو کہ ناممکن، جو مشکل ہوتی ہے بظاہر ان کے آثار قطعاً نہیں نظر آتے، مگر فقط دل کے ارادوں سے کائنات کی کائیاں پلٹ دیتے ہیں۔ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قالوا اقررنا، اللہ نے فرمایا نا قال فاشہدوا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ فرشتوں کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تیسرا پارہ آخری پہو ہے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ تمہیں نبوت، رسالت، کتاب دے دوں، تمہاری نبوت و رسالت کی بادشاہی چل رہی ہو، ثم جاءکم رسول، پھر عظمت والا میرا نبی آ جائے، میرا نبی عظمت والا اسی دوران آ جائے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا تم نے اقرار کر لیا، یہ بھاری ذمہ داری قبول کر لی؟ سب نبیوں نے کہا نا کہ ہم نے قبول کر لیا۔ رب نے فرمایا پھر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ مولا گواہ ہو گئے، فرمایا میں بھی ان گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں، میری شاہی گواہی تمہارے اندر ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رب نے یہ گواہیوں کا سلسلہ کیسے شروع کیا؟ گواہیاں بڑھ جاتی ہیں، بڑی سے بڑی گواہی اس لیے ہوتی ہے، نہیں یہ نہیں، بڑی گواہی رب نے بذات خود بھی
اپنی ذات کو بھی گواہوں میں شامل کر لیا۔ پہلے گواہی کوئی کم تھی، انبیاء کی گواہی کوئی کم تھی، رسولوں کی گواہی کوئی کم تھی۔ رب نے فرمایا اب ان گواہوں میں سے میں بھی گواہ ہوں کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا اب اس کے بعد جو بھی اس وعدے سے پھرے گا وہی نافرمان ہوگا۔ یہ رب کن سے کہہ رہا ہے؟ اچھا کیا رب کو پتہ نہیں تھا کہ سب نبیوں کے بعد آئیں گے، کوئی نبی بھی زمین پر نہیں ہوگا؟ اور سر پھرے جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے نا، وہ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو بھی پتہ ہوتا تو پھر یہ وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ جب کام ہو جائے نا پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، اے نبی کے غلاموں خوش نصیب ہو، تمہیں ان علماء سے واسطہ ہے، اس جماعت سے تعلق ہے جو حضور کے غلام بھی ہیں، غلامی بر فخر بھی کرتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو غلامی کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ دنیا کی غلامی جانتے ہیں، اور جب تک باپ کی غلامی نہیں کرے گا، ماں کی غلامی نہیں کرے گا، نہ رب تمہیں جنت بھیجے گا اور نہ ہی تمہیں اپنی رضا دے گا۔ یہ تو باپ کی بات ہے۔ ارے نبی کا مقام کتنا بلند ہے، جہاں صدیق کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی، جہاں عمر کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی، جہاں عثمان غنی کہہ رہے ہیں فدا کا امی و ابی، جہاں علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جن پر صحابہ کے والدین فدا ہو رہے ہیں، میرے اور ماں باپ کدھر جائیں گے؟ یارو ہم تو ماں باپ سمیت حضور کے فدائی ہیں نا۔ تب جا کے صدیق کو صداقت ملی، عمر کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت ملی، حیدر کو شجاعت ملی، اس طرح ملی ہے۔ اور یوں بھی ملا، حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستارے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس صحابی کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پر چل پڑو گے۔ یہ تب ہوا جب حضور کے غلام حضور کے راستے پہ چلے، حضور کے قدموں پر چلے، حضور کی اتباع پہ چلے، حضور کے اشاروں پر چلے، حضور کی مرضی پر چلے۔ تب جب مرضی ادھر ہو گئی تو پھر رب کائنات کے حبیب سے کہلوا دیا گیا تم جس صحابی کے ساتھ، جس کے ساتھ مرضی آئے، جس کے پیچھے چلو گے سارے ادھر ہی لے جائیں گے۔